آج ابھی میں نے ایک رپورٹ سنی ہے تو اسی رپورٹ کو میں اپنا بنیاد بنا کر چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ کوئی چیز بھی اپنے آپ نہیں بنتی۔ آپ کسی چیز کا نام لیں کہ فلاں چیز جی اپنے آپ بن جاتی ہے، چلو ایک ہمارا اتنا علم ہے، ہماری اتنی عمر ہے، ہمارا اتنا تجربہ ہے، آپ خدا کی خدائی سے کسی ایک چیز کا، کسی ایک عنصر کا نام لیں کہ فلاں چیز اپنے آپ بن جائے۔ معاف کرنا، جو مال کے کون و مکان ہے، اس سے بڑھ کر میں بات کروں، جو خدا امر کن کا مالک ہے، جو کن کہے تو ہر شے بن جاتی ہے، اس نے بھی اس طرح جہان کو نہیں بنایا۔ خالق الارض فی یومین، اللہ نے یہ زمین بنائی ہے پورے 2 دنوں میں۔ وقدرها واقواتها، اس کے راستے، اس کی روزیاں، اس کا حسن و جمال، اس کا مال و منال فی 4 ایام، 4 دنوں میں بنایا۔ اب اس بات کو ہم لے کے نہیں چلیں گے ورنہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یعنی جو کن کہہ کر سارے خلق کو خلق سکتا ہے وہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ حاصل ہوا، ثابت ہوا کہ کوئی چیز بنانے کے بغیر تو نہیں بنتی۔ تو جب کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بنانے کے بغیر، توجہ کے بغیر نہیں بنتی تو یہ قوم کیسے پیار ہوگی؟ قوم بھی اپنے آپ نہیں بن جاتی، قوم پر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لوگوں نے محنت کی، دھاگا ایک ہی ہے لیکن اس کو رنگ دے دیا، اس کو ڈیزائن دے دیا، اس کا رومال بن گیا۔ دھاگا وہی ہے، اس کو رنگ دے دیا، اس کو ایک ہولیا دے دیا، یہ دستار بن گئی۔ رنگ ایک ہی ہے، ڈھنگ ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن وہ ہمارا جوڑا بن گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر محنت ہوئی۔ اگر ہم بھی اپنی قوم پر، اپنے بچوں پر محنت کریں گے تو میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، حقیقتاً ہم ایک قوم بن سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم قوم نہیں بنے۔ ہاں، ہم بھیڑ ہیں، بھیڑ، ہم ایک بھیڑ ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک ازدحام ہیں، ہم ایک میلہ ہیں۔ میلے میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، میلے میں کوئی لائن نہیں ہوتی، میلے میں کوئی شرفاء بھی نہیں ہوتے۔ میلے کا مطلب ہے میلہ۔ کسی کی جیب کٹ گئی، وہ شام کو بتا رہا تھا کسی بزرگ کو کہ میں میلے پر گیا، مجھے 2-3 دھکے بھی لوگوں نے دیے اور میں جب دکان پہ گیا تو میری جیب کٹی ہوئی تھی۔ تو بزرگ سن کر فرمانے لگے تمہیں مبارک ہو، واقعی تم نے میلہ دیکھا ہے۔ بھائی اسی کو تو میلہ کہتے ہیں جی۔ تو میلے میں کوئی قانون نہیں ہوتا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے میلے میں ایک میل بنے پھرتے ہیں، ایک میلہ ہے، ہجوم ہے۔ اب آؤ میں اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارے ایک سینیٹر ہیں، ان کا نام خانزادہ، آگے کچھ وہ فرما رہے تھے، محمود خانزادہ۔ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ ہماری جو وزارت ہے
वजारत खारजा, हमारे जितने गैर ममालिक से ताल्लुकात हैं, तिजारती हैं, सियासी हैं, इल्मी हैं, अखलाकी हैं, वो सारे के सारे वजारत खारजा के साथ मुतल्लक होते हैं। तो हमारे अजीज, हमारे बच्चे, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें जो बाहर मुलाजमत करते हैं, वो सारा उनके सिस्टम होता है, उनके फिर इदारे आगे अपना काम तकसीम करते हैं। रिपोर्ट ये आई है जो बड़ी मायूस कुन है, वो ये है कि पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाकर तालीम हासिल करते हैं, कारोबार करते हैं या कुछ भी, उनमें से 50% अमेरिका, बरतानिया, दुबई और शारजाह और सऊदी अरब में, इन मुल्कों के जो मैंने नाम ले लिए हैं, इन मुल्कों ने मिल बैठकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट का नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान से लोग आते हैं इन मज़कूरा ममालिक में, इनमें 50% चोरी करते हैं। 50% इनमें चोर हैं। वो क्या है वो कभी फिर सही, लेकिन अब हम अपनी कमजोरियों को, जो हमारी कमजोरियां बयान कर रहे हैं, हमें वो सुननी चाहिए, माननी चाहिए, उनका तदारक करना चाहिए, उनका इजाला करना चाहिए। आगे सुने, सऊदिया के जेलों में 9000 बंदा पाकिस्तानी कैद है। वो किन मद्दों में? वो इन मद्दात में कि वो गैर कानूनी गए हैं, वो चोरी में पकड़े गए हैं, वो बेईमानी में मुलव्वस थे, उनके पास कानूनी कोई चीज भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं, और वो वहां पहुंचे। कोई दुकान पर जूता उठाते पकड़ा गया, कोई दुकान से थान खिसकाता पकड़ा गया, कोई मशीनों में गड़बड़ करता पकड़ा गया, कोई बिल न अदा करता पकड़ा गया, कोई ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। यहां भी लोग दीदा दिलेरी से काम लेते हैं कि मैं जरा जल्दी पहुंच जाऊं क्योंकि मैं पैदल हूं। भाई आपने जल्दी पहुंचना है ना, तो कुछ सवारियों पर भी है, वो ऐसे नहीं निकले हुए शहर के लिए, उन्होंने भी जरूरी कामों पर जाना है। लेकिन हम सुर्ख बत्ती का कोई एहतराम नहीं करते, हम कहते हैं चलो छोड़ो जी, मैं गुजर गया। तो इन चीजों को नोट किया गया है और बताया गया है पाकिस्तान की हुकूमत को कि भाई आप कोई ऐसा इदारा बनाएं जिनमें वो लोग शामिल किए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि इन ममालिक में जाने के आदाब क्या हैं। अब वो जो बड़े बेअदब हैं वो हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि इनको आदाब सिखाए जाए। ये मर डूबने का मकाम है कि जो अदब नाम की कोई शय नहीं जानते, जिनके अंदर हया कोई नहीं है, जो परले दर्जे के बेईमान और अहमक हैं, अब वो हमें दर्स दे रहे हैं। मैं फिर अपनी बात की तरफ लौटता हूं कि कोई चीज भी अपने आप तैयार नहीं हो जाती जब तक उसको बनाने का मुसम्मम पुख्ता इरादा न कर लिया जाए। एक सरबरा इदारा आज से अभी ये हल्फन अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे कि मैंने अपने जेरे कफालत बच्चों की तरबियत करनी है। बच्चे निकलते हैं खेलने के लिए, तो खेलना किस तरह है? खेल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सर पे डंडा मारें,
बल्कि आपने अपनी जिस्मानी नश्व नुमा के लिए जो भी खोलो, जिस तरह का भी खेलो, मकसद उस खेल का वक्त जाया करना नहीं होता। अगर खेल का मकसद कोई समझे कि वक्त जाया करना, तो फिर हर किस्म का खेल हराम है, क्योंकि वक्त जाया करना हराम है। वक्त जाया करना जायज नहीं है। दरिया के ऊपर, नहर के ऊपर बैठकर जो वुजू करे, तो पानी तो जो इस्तेमाल हो गया वुजू में, 1 लोटा, 2 लोटे, 4 किलो, 5 किलो, वो तो हो गया। अब फिका की किताबों में लिखा है कि वुजू करने के बाद जो बंदा नदी के किनारे बैठकर ऐसे पानी से खेल रहा है, वुजू तो वो कर चुका है, लेकिन फिर हाथों को धोता है, सर पे पानी, फिर पांव को, फिर वो एक शगल बनाकर बैठा हुआ है। तो क्या शरीयत इस पर कोई पकड़ करती है? फुकहा ने फरमाया कि बिलाशुबा पानी तो वही इस्तेमाल हो गया जो वुजू में हो गया। अगर पानी की जरूरत है 3 किलो, 4 लोटे, अगर आप 5 लोटे इस्तेमाल करेंगे तो 1 लोटा जायद है। अगर 2 लोटे या 3 लोटे अपनी जरूरत से ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मुजरम हैं। यहां साहिवाल में रहकर इस बात का एहसास नहीं होगा। अगर आप कराची में चले जाएंगे ना मेरे भाई, शर्की कराची में जाएं तो पानी का कहत है, कहत। मैं भी वहां किसी बड़ी मुद्दत होगी वहां पहुंचा, हमारे लिए सिर्फ 2 बाल्टियां थी। 48 घंटे के लिए सिर्फ अपनी तहारत बनाने के लिए 2 बाल्टियां थी हमारे पास। मुंह धोने को और नहाने को पानी पूरे मोहल्लों में नहीं था। मोहल्लों के मोहल्ले, बहुत बड़ा इलाका कराची का, जो पहला स्टेशन या लांडी का क्या कहते हैं उसको, वहां कोई पानी का वजूद नहीं था उस दौर में। उस वक्त का हम मौला, हम पंजाब में बसते हैं, नहीं, हमसे समझा कि हम शायद पंजाब में रहते हैं। हम पंजाब में नहीं थे, हम तो खुदा की जन्नत में रहते हैं। हम पंजाब में कोई नहीं रहते, हम तो खुदा की जन्नत में रहते हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि पानी बहाना, बैठे हैं तो पानी चल रहा है, टूटियां चल रही हैं। अब हम चूंकि मस्जिद के खादिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत का दस्तार अल्हम्दुलिल्लाह सजाया है आप हजरात ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम देखते हैं यहाँ मस्जिद में आए तो पंखे चल रहे हैं, ये पंखे आपके लिए हैं, बरकी आलात आपके लिए हैं। ये सारी खिदमत अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन अहबाब को तौफीक अता फरमा रहा है, रोशन जमीन है, नूर अला नूर, अल्लाह और बरकती इज्जत अता फरमाए। लेकिन अगर आपको एक पंखे की जरूरत है ना, आप 2 चला लें, कोई बात नहीं, लेकिन जाते हुए इसको बंद भी कर जाए। अगर आपने कुरान पाक पढ़ना है, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 3-3 फुट के ऊपर लगे हुए हैं। आप गिने तो शायद जल्दी से गिन ना सके। हमारी मस्जिद के अंदर इतनी रोशनी का इंतजाम है। फिर बरामदों पर पंखे लगे हुए हैं, बरामदों में लाइनें लगी हुई हैं रोशनियों की। फिर मस्जिद के इर्द गिर्द जो हमारा ये क्या कहते हैं बरामदा है, इसके अंदर रोशनी है, रोशनियां है, अल्लाह का फजल है। हम नूर में ला नूर हैं, ईमान के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी। तो भाई अगर पंखे की जरूरत है, पंखा चलाओ, ये है ही चलाने के लिए, ये है ही आपके लिए। लेकिन जब नमाज पढ़ के फारिग हो तो फिर आपका फर्ज ये बनता है कि आप इसको बंद करके जाएं। रोशनी आपने चलानी है, कुरान पाक तिलावत करें, कुरान पाक की तिलावत से अपने दिलों को मुज़य्यन करें, अपनी आंखों को नूर अता करें, अपने दिल को सुरूरत, और उसके बाद दुआ करें अपने लिए, वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, मोहल्ले के लिए, मस्जिद के मुंतज़िमीन के लिए, बीमारों के लिए, ये लाचारों के लिए, गुरबा के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कश्मीरियों के लिए, गज्जा के लिए, सब के लिए दुआ करें। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। लेकिन जाते हुए आप उस कुरान मजीद को सही अंदाज में रखें। रखना ही है ना, यहां रख दिया, अगर हमने इस तरह उसको संभाल के लाइन लगा के रख लिया अच्छी तरह, तो वो खूबसूरत लगेगा।
جی کوئی دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ قرآن مجید کے کس طرح ترتیب سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو کس طرح ترتیب سے جوڑا ہوا ہے، رکھنا ہے ٹیڑھا میڑھا رکھنا۔ آپ کبھی کسی کلرک کے گھر جائیں، کسی وکیل کے گھر جائیں، انہوں نے اپنی الماریوں میں وہ کیسوں کی فائلیں کس ترتیب سے جوڑی ہوتی ہیں، کس ترتیب سے جوڑی ہوتی ہیں۔ آگے چلیں، آپ نے فروٹ کی دکان پر دیکھا ہوگا، فروٹ ایک ایک چیز کو وہ کتنا مانجتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، اور پھر ایک کنوں پر دوسرا کنوں، ایک امرود پر دوسرا امرود۔ کیا ہم آموں کی لائنیں نہیں دیکھتے؟ آپ دھوبی کی دکان پہ چلے جائیں تو جو کپڑے دھلے ہوئے ہیں اور استری شدہ کر کے انہوں نے تیار کر کے رکھے ہیں مالکوں کے لیے، الماری میں دیکھیں کس ترتیب اور سلیقے سے وہ جڑے ہوتے ہیں، اور کہیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، نہ غلہ منڈی میں نہ فروٹ منڈی میں۔ بس اپنے آئینہ دیکھیں اور ذرا سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کو آپ کے دانت کتنی ترتیب میں نظر آئیں گے، ترتیب میں دانت ترتیب میں آپ کو نظر آئیں گے۔ جی آنکھیں، آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی پیمانہ لے لیں، کوئی اگر ایسا کوئی سائنسی ہو جس میں وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ سے بھی کوئی کم چیز ہوتی ہے، بیٹا پوائنٹ سے بھی کوئی کم چیز ہوتی، اس پر اس کا نشاندہی ہو، تو آپ ان آنکھوں کو یہاں رکھ کے نا نیچ لیں، جتنی یہ ہے اتنی ہی یہ ہے۔ اتنی ترتیب سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا خالق فسوا، الذی خالق فسوا، اور نہیں تو آپ زمین پر چلتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کو دیکھ لیں، ان کے آگے ایک بابا ہوتا ہے بڑا سارا ڈھک مکوڑا، اور پوری صحیح لائن میں پیچھے اس کے خاندان آ رہا ہوتا ہے۔ آپ فضا کو میں دیکھیں، فضا میں پرندوں نے لائنیں بنا لی ہوتی ہیں، چڑیوں نے لائنیں بنائی ہوتی ہیں، کبوتر لائنوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کونج ایک جانور ہے پرندہ کونج، اب کونج نے کسی انسان نے آج تک نہیں دیکھا کہ آسمان پر فضا پر کونجیں جا رہی ہو تو وہ بے ترتیب جا رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں بھی ڈال دیا ہے کہ چلنے کا انداز ہے کہ ایک آگے ہو باقی ساری خلقت پیچھے ہو۔ آج پولیس کی جو پریڈ ہوتی ہے، فوج میں آپ پریڈ دیکھتے ہیں، براہ راست نہ دیکھا ہوگا تو آپ نے ٹی وی میں 14 اگست 6 ستمبر آپ نے ان مواقع پر ٹی وی میں فوج کی پریڈ ضرور دیکھی ہوگی، کس ترتیب سے وہ چلتے ہیں۔ اگر 1000 فوجیوں کا دستہ ہے تو اگر ایک کا ہاتھ یہاں ہے تو سب کا ہاتھ یہاں ہے، اگر ایک کا پاؤں اٹھا ہوا ہے تو 1000 فوجی کا پاؤں اٹھا ہوا، اس میں 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی فرق نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا۔ اور دنیا کی ان تمام پولیس نے، دنیا کی تمام ممالک کی فوج نے اگر یہ لائن بنانی سیکھی ہے تو یہ اسلام سے سیکھی ہے، یہ ہمارے دین سے سیکھی ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا جب نماز باجماعت شروع ہوئی اسلام میں، تو رسول اللہ علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اس طرح تم لائنیں بناؤ کہ تمہارا کندھا کندھے کے ساتھ جڑا ہو۔ دلوں کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ حضور فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں یہ تھوڑا تھوڑا جو خلش ہوتی ہے نا، یہ تمہاری مسجد میں نماز کی صف میں خلل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ المنکب بالمنکب، نمازی کا کندھا دوسرے نمازی کے کندھے سے متصل ہونا چاہیے، جڑا ہونا چاہیے، والقدم بالقدم، اور نمازی کا پاؤں جو ہے ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے ساتھ جڑا ہو، بے کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں جڑا ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے دلوں کو اللہ دلوں سے بھی جوڑ دے گا، مہر محبت پیدا ہوگی۔ حضرات عزیز وقار، ہم اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی مجلسوں میں ہمارا سب سے بنیادی جو مضمون یہی ہونا چاہیے، ہم اپنی نئی نسل کو سنبھالیں،
تاکہ یہ اچھے مسلمان بنے، اچھے مسلمان شریف شہری بنے. اور کوئی بھی اگر کسی کو گالی نکالتا ہے نا، اس کے گالی کی الفاظ نہ سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا پیچھے بیان کر رہا ہے، اپنے خاندانے کی ترجمانی کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جو بندہ کسی کو گالی نکالتا ہے نا، وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے خاندانی عظمت کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اس طرح کے ہیں. اگر کوئی کسی کی چوری کر رہا ہے تو اصل میں وہ اپنے خاندان کی ترجمانی کر رہا ہے. کوئی بھی کر لے اپنی ترجمانی، جس خدا نے تمہیں دی تھی نا وہ اور بھی دینے پر قادر ہے، وہ اور بھی دینے پر قادر ہے. جس نے آپ کی جیب کاٹی ہے اصل میں وہ اپنا خاندانی تعارف کروا رہے ہیں آپ کو. کوئی بات نہیں، جس خدا نے آپ کو وہ دیا تھا نا جو حرام طریقے سے اس نے لے لیا، وہ خدا تمہیں حلال طریقے سے عطا کر دے گا. صبر کرو. لیکن معاملہ یہ ہے میرے بھائی، جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، ہمارے اداروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہماری مساجد میں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. قوم تیار کرنے کے 3 ادارے ہیں. میں نے اس پر الحمدللہ ایک کتاب بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو چھپائیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ خوش ہوں گے. جو پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا قوم کو بنانے کے 3 ادارے ہیں. پہلا ادارہ پتہ کیا ہے؟ رکشا چلنے کے 3 پہیے ہوتے ہیں نا، 3 پہیے برابر چلیں گے تو ماشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اور رکشے کے 3 پہیوں میں سے اگر ایک پہیا پھنس جائے تو گڑبڑ ہوگی. اگر دونوں پھنس جائیں تو بڑا تیز چلے گا، بولو بھائی. اور اگر تینوں ہی رک جائیں تو منزل مقصود آ جائے گی، پھر تو کام ہی خراب ہو گیا. قوم بنانے کے ہیں 3 ادارے. پہلا ادارہ ہے ماں کی گود. ایسی باتوں پر سبحان اللہ کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہنا ان باتوں پر بھی جائز. پہلا ادارہ ہے ماں کی گود. کیا پہلا ادارہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے؟ جی کر رہا ہے نا؟ نہیں کر رہا تو پہلا ادارہ تمہارا بند ہے. اس ادارے کے جو افسران ہیں، ہمارے اس ادارے کے جو ارکان ہیں، ان کو فرصت نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے سے. معاف کرنا، ان کو گھر کے میلوں جھمیلوں سے وقت نہیں ہے اپنی اولاد کی طرف توجہ کرنے کی. یہ ادارہ تو ختم ہو گیا. اب دوسرا ادارہ ہے مسجد، کہ جہاں بچوں کو اخلاقی تعلیم ملنی چاہیے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے میرے لیے، شاید آپ میرے دل کو محسوس کریں گے تو آپ بھی میرے ہم نوا ہو جائیں گے. ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی بچے کو قرآن پڑھاؤ، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، سرے سے یہ بات ہی غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بچے کو اسلامی آداب سکھائیں. آپ کی کسی مسجد میں، کراچی سے لے کر ڈھاکے تک، پشاور تک، آپ کی کسی جامع مسجد کی الماری میں ستارے پڑے ہوں گے، کوئی اخلاقی کتاب نہیں ہوگی. حالانکہ بچہ ہے، بچہ جب وہ بالغ ہوگا تو نماز فرض ہوگی. ابھی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. بچہ بالغ ہوگا تو نماز فرض ہوگی. جب نماز فرض ہوگی تو نماز میں قرآن پاک پڑھنا فرض ہوگا. تو بھائی قرآن پاک پڑھنے کی تو باری آئے گی 7 سال کے بعد. جو کام بچے نے کرنا ہے 7 سال کے بعد، وہ آپ مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو قرآن پڑھاؤ. اور جو آیا ہے کہ بچے کو قرآن پڑھاؤ، سوال یہ ہے کہ بابا جی، وہ چاچا جی، ماموں جی، تمہیں آتا ہے؟ تمہیں تو خود قرآن نہیں آتا. یعنی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا کیا ہے. پہلے بچوں کو نماز سکھائیں، کلمہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں.
مسجد میں آنے کا، جانے کا، بیٹھنے کا طریقہ سکھائیں۔ میں ہاتھ کھڑا کر کے عرض کرتا ہوں، اتنی عمر ہو گئی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے تقاضے جو ہیں ہم نہیں جانتے۔ اتنی عمر، اتنا علم اور اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد میں اللہ کے بندوں کے سامنے اعتراف جرم کرتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آنے کے ابھی آداب مجھے معلوم نہیں۔ نہ ابھی تک ہمیں مسجد میں آنے، بیٹھنے، عبادت کر کے جانے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ مولا علی، بات میں ختم کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا، وہ مولا علی جو لشکروں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ مولا علی جو لشکروں سے، جو فوجوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ جب مسجد نبوی میں آ جاتے تھے تو ان کے پاؤں کانپتے تھے، ان کے سر کانپتا تھا، ان کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ایک دن کسی نے دیکھ لیا، پتہ نہیں بخار ہے، پھر کبھی دیکھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بالآخر وہ پوچھنے والا پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میدان جہاد میں آپ للکار دیتے ہیں سارے کفر کو، ایک ایک نہیں، سارے اکٹھے ہو کے آ جائے، ایک ایک نہیں، مزہ نہیں آتا، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ۔ آپ سارے لشکروں کو، ساری فوجوں کو للکار دیتے ہیں، آپ جسمانی لحاظ سے اتنے مضبوط ہیں، لیکن مسجد میں آپ کانپ رہے ہیں۔ فرمایا میری طاقت کا پتہ ہے تو اس کی طاقت کا پتہ نہیں جس کا یہ گھر ہے، تو اس کے آداب معلوم نہیں ہے۔ امام حسن جو حضرت مولا علی کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت امام حسن کی سیرت پڑھیں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں، دنیا کی کسی مسجد میں گئے، آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ کا ایک رنگ آتا تھا، خوف خدا کی وجہ سے ایک رنگ چلا جاتا تھا، آپ حسین و جمیل، گورے اور سرخ رنگ کے تھے، لیکن مسجد میں جب آپ آتے تو آپ کا رنگ اڑ جاتا تھا، آپ کا رنگ اڑ جاتا، آپ کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی، کبھی کوئی رنگ آتا، کبھی کوئی رنگ آتا۔ کسی نے پوچھا تو عرض کیا حضور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میری عزت کا پتہ ہے، اس کی عزت کا پتہ نہیں، یہ کتنا اونچا مقام ہے، یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارے، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ اعلان کیا کہ جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوا کے جائیں، تو میں کیا عرض کروں، ایک نام بھی نہیں آتا۔ میں کتنی دفعہ اعلان کیا کہ نماز عشاء کے بعد صبح لوگوں نے جانا ہے، زور کے وقت اپنے کاموں میں ہیں، نماز مغرب کو کھانا ہے، تو بھائی عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہو، عشاء کی نماز پڑھا کرو، اس کے بعد قرآن پاک پڑھا کرو، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا منصب ہے، ہمیں آپ نے اس لیے، تو بھائی اب آپ نے جتنے محلے کے بزرگ ہیں یہ اپنی اپنی آواز سن لیں، ماشاءاللہ دونوں کانوں سے، آپ نے مجھے نام دینے ہیں، میں نے جوانوں سے نہیں پوچھنا، میں نے بچوں سے نہیں پوچھنا، میں نے تو آ کر آپ حضرات بزرگوں سے پوچھنا ہے کہ جی آپ کتنے نام دیتے ہیں، ان بچوں کی ایک جماعت بنائی جائے جن کو اخلاق مصطفیٰ سکھائے جائے، جی اسلام کہ آنا کس طرح، جانا کس طرح، چلنا کس طرح، بیٹھنا کس طرح، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اگر یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ یہ بچے کالج، یونیورسٹیاں فاضل ہو کر جب ڈاکٹر بن کر باہر جائیں گے تو ان کی ڈاکٹری کا کمال یہ نہیں ہے کہ مریض جو ہے شفا پا جائے، یہ اتنے بااخلاق ڈاکٹر بنیں گے کہ ان کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ہاں، اس قسم کے قوم تیار کرو، اللہ پاک میرے درد دل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو برکات کثیر عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ